فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو۔ میں نے بمشکل ہی اپنی 12ویں سالگرہ گزاری تھی جب میں امتحانات کے ناسازگار حلقوں میں داخل ہو گیا، جس میں اگلے 7 سالوں تک سفر کرنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ یہ امتحانات میرے لیے ایک کڑی آزمائش تھے۔ وہ مضامین جو ممتحنین کے لیے سب سے زیادہ پرکشش تھے تقریباً ہمیشہ وہی تھے جنہیں میں کم سے کم پسند کرتا تھا۔ مجھے پسند ہوتا اگر میرا امتحان تاریخ، شاعری اور مضمون نگاری میں لیا جاتا، جبکہ دوسری طرف ممتحنین لاطینی اور ریاضی پسند کرتے تھے اور ان کی مرضی ہی غالب آئی تھی۔ علاوہ ازیں وہ سوالات جو وہ ان دنوں مضامین سے متعلق پوچھتے تقریباً ہمیشہ وہی ہوتے جن کا میں کوئی تسلی بخش جواب تجویز نہ کر پاتا۔ میں اس بات کو پسند کرتا اگر مجھے وہی کچھ بیان کرنے کو کہا جاتا جو میں جانتا تھا، مگر وہ ہمیشہ وہ کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے جو میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں خوشی خوشی اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا تو وہ میری لا علمی کا پردہ فاش کرنے پر تل جاتے۔ اس قسم کے برتاؤ کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا، میں امتحانات میں اچھی کارکردگی نہ دکھا پایا۔ یہ بات ہیرو میں میرے داخلے کے امتحان سے متعلق خاص طور پر سچ تھی۔ ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن نے تاہم میرے لاطینی نثر کے پرچے کا وسیع الکلمی سے جائزہ لیا۔ اس نے میری مجموعی قابلیت کو جانچنے میں فراست دکھائی۔ یہ بات اس سے بھی کہیں زیادہ غیر معمولی تھی، کیونکہ میں لاطینی کے پرچے میں کسی بھی سوال کا جواب نہ دے پایا تھا۔ صفحے کے بالکل اوپر والے سرے میں نے اپنا نام لکھا۔ میں نے نیچے سوال نمبر 1 لکھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اس کے گرد کوسین ڈال دی۔ جب وہ یوں ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں اس سے متعلق کوئی ایسی چیز نہ سوچ سکا جو یا تو اس سے متعلق ہوتی یا سچ ہوتی۔ اتفاقاً پرچے پر پتہ نہیں کہاں سے ایک بڑا دبا خاص طور پر اور کئی چھوٹے چھوٹے نشانات پڑ گئے۔ پورے 2 گھنٹے تک میں اس اداس منظر کو تکتا رہا، اور پھر مہربان اساتذہ نے باقی تمام پیپرز کے ساتھ میرا پیپر بھی لے لیا اور اسے ہیڈ ماسٹر کی میز پر لے گئے۔ یہ علم و فضل کی انہی بے وقت علامتوں سے ہی ممکن ہوا کہ مسٹر ویلڈن نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں ہیرو میں داخل ہونے کا اہل ہوں۔ اس اعزاز کے وہی حقدار تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حالات کو گہری نگاہ سے پرکھنے کے اہل تھے۔ ایک ایسا شخص جو پرچے پر لکھی ہوئی ظاہری علامات کا محتاج نہیں۔ میرے دل میں ہمیشہ اس کے لیے بڑا احترام رہا ہے۔ ان کے فیصلے کے نتیجے میں مجھے بالآخر چوتھے یا کم ترین معیار کی کلاس کے تیسرے یعنی نچلے ترین درجے میں رکھا گیا۔ نئے لڑکوں کے نام اسکول کی فہرست میں حروف تہجی کے ترتیب میں لکھے گئے، اور جیسا کہ میرا صحیح نام اسپینسر چرچل سے شروع ہوتا تھا تو مجھے حروف تہجی سے بھی زیادہ فائدہ نہ ہوا جتنا مجھے حروف کے وسیع دائرہ عمل یعنی حروف کے علم سے ہوا تھا۔ میں دراصل پورے اسکول کی نچلی ترین جگہ سے صرف 2 نام اوپر تھا، اور یہ 2 مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بیماری یا کسی دوسری وجہ سے تقریباً فوراً غائب ہو گئے۔ میں تقریباً 1 سال تک اسی معمولی صورتحال میں پڑھتا رہا، تاہم نچلے ترین طبقے میں اتنا زیادہ عرصہ رہنے سے مجھے ذہین تر لڑکوں پر بے پناہ برتری حاصل ہو گئی۔ وہ سب لاطینی اور یونانی اور اس طرح کی شاندار چیزیں سیکھتے رہے، لیکن مجھے انگریزی پڑھائی گئی۔ ہم اتنے بدھو سمجھے جاتے تھے کہ ہم صرف انگریزی ہی سیکھ سکتے تھے۔ مسٹر سمرویل، جو کہ ایک انتہائی پرمسرت آدمی تھے جس کا میں بہت زیادہ احسان مند ہوں، کو انتہائی احمق لڑکوں کو انتہائی ادنا چیز محض انگریزی لکھنا پڑھانے کا کام سونپا گیا۔ وہ اس کام کو اچھی طرح کرنا جانتا تھا۔ اس نے اسے اس انداز میں پڑھایا کہ کسی اور نے اسے کبھی بھی اس انداز میں نہیں پڑھایا ہوگا۔ ہم نہ صرف گرامر کے لحاظ سے فقروں میں اجزائے کلام کی تشریح کرنا مکمل طور پر سیکھ گئے، بلکہ ہم انگریزی کے تجربے کی مشق بھی مسلسل کرتے تھے۔ مسٹر سمرویل کا اپنا ہی ایک نظام تھا۔ وہ کافی لمبے فقرے کو منتخب کرتا اور سیاہ، سرخ، نیلی اور سبز سیاہی کے ذریعے اسے اجزاء میں تقسیم کرتا، یعنی فاعل، فعل، مفہوم، مطالعہ ذیلی جملے، شرطیہ ذیلی جملے، عطفہ اور تردیدی ذیلی جملے۔ ہر ایک جز کا اپنا رنگ، اپنی کوسین ہوتی تھی۔ یہ ایک قسم کی مشق تھی۔ ہم اسے تقریباً روزانہ کرتے تھے۔ جیسا کہ میں تیسرے درجے میں کسی بھی اور لڑکے کی نسبت 3 حصے زیادہ عرصہ رہا تو مجھے اس پر 3 گنا زیادہ مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے مکمل طور پر سیکھ لیا،
چنانچہ ایک عام برطانوی فکرے کی بنیاد ساخت میری ہڈیوں میں رچ بس گئی، یعنی میں نے اسے اچھی طرح سیکھ لیا، جو کہ ایک بڑی عمدہ بات ہے۔ اور جب اس کے بعد آنے والے سالوں میں میرے اسکول کے ساتھیوں کو، جنہیں ایسی خوبصورت لاطینی شاعری اور پرمغز یونانی ضرب الامثال لکھنے کی وجہ سے انعامات اور امتیازات سے نوازا گیا تھا، اپنی روزی کمانے یا ترقی پانے کے لیے دوبارہ عام انگریزی کی طرف لوٹ آنا پڑا، تو مجھے کسی ضیاع کا احساس نہ ہوا۔ فطری طور پر میں انگریزی سیکھنے والے لڑکوں کی حمایت میں طرفدار ہوں۔ میں ان سب کو انگریزی سکھاؤں گا اور پھر ذہین لڑکوں کو لاطینی اعزاز کے طور پر اور یونانی تفریح کے طور پر سیکھنے کی اجازت دوں گا، لیکن واحد چیز جس کے لیے میں انہیں پیٹوں گا انگریزی نہ جاننا ہے۔ اس کے لیے میں انہیں سخت سزا دوں گا۔